بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت ہی محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت ہی دیندار اور صبر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جو مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارا گھر کا چولہا نہیں چلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائی رکھو تاکہ ہمسایوں کے یہ بدگمانی دور رہی ہو۔ کہ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اڑتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بھی خبر ہوگی ہو کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعی خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھی اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی کی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ صرف وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک دیوار سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو اٹھانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں سے ایک نہایت عمدہ مکان ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کی زکوں پر دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ جب ہوش آنے پر میں نے پوچھا یہ عالیشان گھر کس کو ملے گا تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا ہے اور مکان اندھیرے سے چھا گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی اسی قدر یہاں کے راستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہی اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان و ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ اس کے شوہر نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دے دی ہے اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور ادا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں
کہ اللہ ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ کے ساتھ پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔